پہلے کی طرح وہ آج بھی اکیلا رہتا ہے، پہلے کی طرح وہ دیر سے آئے گا، پہلے کی طرح تم فیل ہو جاؤ گے، پہلے کی طرح وہ خوش تھا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پہلے کی طرح، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں از ایوا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس از ایوا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ پہلے کی طرح وہ آج بھی اکیلا رہتا ہے۔ He lives alone as ever. He lives alone as ever. پہلے کی طرح وہ دیر سے آئے گا۔ He will come late as ever. He will come late as ever. پہلے کی طرح تم فیل ہو جاؤ گے۔ You will fail as ever. You will fail as ever. پہلے کی طرح وہ خوش تھا۔ He was happy as ever. He was happy as ever. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ پہلے کی طرح ہم میچ جیتیں گے۔ پہلے کی طرح ہم میچ جیتیں گے۔ ہم اسے بلانا ضروری نہیں سمجھتے۔ تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ڈو یا ڈز یا ڈیڈ۔ ڈو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ڈز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اور ڈیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ پلس نوٹ پلس کنسیڈر پلس ایٹ نیسیسری پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ہم اسے بلانا ضروری نہیں سمجھتے۔ We do not consider it necessary to invite him. We do not consider it necessary to invite him. تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ You did not consider it necessary to call me. You did not consider it necessary to call me. میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ I do not consider it necessary to tell you. I do not consider it necessary to tell you. وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا۔ He does not consider it necessary to come here. He does not consider it necessary to come here. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اسے بولا گیا وہاں نہ جانے کو۔ تمہیں بولا گیا یہ کام ختم کرنے کو۔ مجھے بولا گیا یہاں آنے کو۔ اسے بولا گیا کھانا پکانے کو۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیف بین ٹولڈ پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس۔ ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ، جبکہ ہیف یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اسے بولا گیا وہاں نہ جانے کو۔ He has been told not to go there. He has been told not to go there. تمہیں بولا گیا یہ کام ختم کرنے کو۔ You have been told to finish this work. You have been told to finish this work. مجھے بولا گیا یہاں آنے کو۔ I have been told to come here. I have been told to come here. اسے بولا گیا کھانا پکانے کو۔ She has been told to cook food. She has been told to cook food. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسے بولا گیا کمرہ صاف کرنے کو۔ اسے بولا گیا کمرہ صاف کرنے کو۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جھگڑا کیا۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ ہم نے میچ جیتا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اعتبار نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کینٹ بلیو۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس کینٹ بلیو پلس دیٹ پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جھگڑا کیا۔ I can't believe that he fought with you. I can't believe that he fought with you. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ I can't believe that he cheated you.
I can't believe that he cheated you. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی. I can't believe that you have got job. I can't believe that you have got job. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ ہم نے میچ جیتا. I can't believe that we won the match. I can't believe that we won the match. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسا کیا. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسا کیا. اس کا پینٹ مجھے پرانے زمانے کی یاد دلاتی ہے. جب بھی میں اس سے ملتا ہوں وہ مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے. یہ جگہ مجھے اس کی یاد دلاتی ہے. یہ لڑکا مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتی ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. سینٹنس پلس ریمائنڈ می آف پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس کا پینٹ مجھے پرانے زمانے کی یاد دلاتی ہے. His pants reminds me of the old. His pants reminds me of the old days. جب بھی میں اس سے ملتا ہوں وہ مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے. Whenever I meet him, he reminds me of someone. Whenever I meet him, he reminds me of someone. یہ جگہ مجھے میرے گھر کی یاد دلاتی ہے. This place reminds me of my home. This place reminds me of my home. یہ لڑکا مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتی ہے. This boy reminds me of my brother. This boy reminds me of my brother. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ کار مجھے میرے پاپا کی یاد دلاتی ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے. اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے. اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس سے زیادہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں more than this. more than this mean اس سے زیادہ. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس more than this. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. I can't do more than this. I can't do more than this. I can't do یہ سینٹنس ہے. that mean میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. more than this mean اس سے زیادہ. نیکسٹ ایگزامپل. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے. He doesn't know anything more than this. He doesn't know anything more than this. نیکسٹ ایگزامپل for better understanding. اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے. You don't deserve more than this. You don't deserve more than this. اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. No one will tell you more than this. No one will tell you more than this. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگر ایسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ. اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. اگر ایسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if that's the case. if that's the case mean اگر ایسی بات ہے تو. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. if that's the case پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. اگر ایسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ. if that's the case don't go there. if that's the case don't go there. if that's the case mean اگر ایسی بات ہے تو don't go there وہاں مت جاؤ. اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا. if that's the case I will help you. if that's the case I will help you. اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. if that's the case why didn't you tell me. if that's the case why didn't you tell me. اگر ایسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ. if that's the case take my car.
if that's the case take my car. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ وہ فالتو میں لڑ رہا تھا۔ وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا۔ تم یہاں فالتو میں آئی۔ تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں فالتو میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور نو ریزن۔ فور نو ریزن مین فالتو میں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس فور نو ریزن۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ فالتو میں لڑ رہا تھا۔ He was fighting for no reason. He was fighting یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے that mean وہ لڑ رہا تھا for no reason فالتو میں۔ وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا۔ He was speaking for no reason. He was speaking there for no reason. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا۔ He was speaking there for no reason. He was speaking there for no reason. تم یہاں فالتو میں آئی۔ You came here for no reason. You came here for no reason. تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا۔ You argued with me for no reason. You argued with me for no reason. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم وہاں فالتو میں گئے۔ تم وہاں فالتو میں گئے۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر تھنکس۔ پہلے ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ پہلے ہم بہت مستی کیا کرتے تھے۔ پہلے میں صبح دیر تک سویا کرتا تھا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہلے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ارلیئر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ ارلیئر پلس سبجیکٹ پلس یوز ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ ارلیئر وی یوز ٹو ٹاک فار لانگ۔ ارلیئر وی یوز ٹو ٹاک فار لانگ۔ پہلے ہم بہت مستی کیا کرتے تھے۔ ارلیئر وی یوز ٹو ہیو اے لاٹ آف فن۔ ارلیئر وی یوز ٹو ہیو اے لاٹ آف فن۔ پہلے میں صبح دیر تک سویا کرتا تھا۔ ارلیئر آئی یوز ٹو سلیپ ٹل لیٹ ان دا مارننگ۔ ارلیئر آئی یوز ٹو سلیپ ٹل لیٹ ان دا مارننگ۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ پہلے وہ اچھی سی باتیں کیا کرتی تھی۔ پہلے وہ اچھی سی باتیں کیا کرتی تھی۔ ارلیئر شی یوز ٹو ٹاک نائسلی۔ ارلیئر شی یوز ٹو ٹاک نائسلی۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ پہلے وہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ پہلے وہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر تھینکس من۔ کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ بولنے کو تو کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے۔ سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے ون کین پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اینی تھنگ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ون کین سے اینی تھنگ۔ ون کین سے اینی تھنگ۔ بولنے کو تو کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے۔ ون کین اسپیک اینی تھنگ۔ ون کین اسپیک اینی تھنگ۔ سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ ون کین تھنک اینی تھنگ۔ ون کین تھنک اینی تھنگ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ بتانے کو تو کوئی کچھ بھی بتا سکتا ہے۔ بتانے کو تو کوئی کچھ بھی بتا سکتا ہے۔ ون کین ٹیل اینی تھنگ۔ ون کین ٹیل اینی تھنگ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ پڑھنے کو تو کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے۔
پڑھنے کو تو کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.